آج میں آپ کو شمع بینی کا عمل بتاؤں گا۔ ذہنی یکسوئی اور توجہ میں مرکزیت پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کی مشقوں کی ضرورت پیش آتی ہے، جن میں سرفہرست شمع بینی ہے۔ ان سے نہ صرف عضلات ساکت و صامت ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے عصبی نظام میں بھی بڑی حد تک اعتدال پیدا ہو جاتی ہے اور ہمارے احساسات نہایت لطیف ہو جاتے ہیں اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ خود اعتمادی اور ذہنی یکسوئی کے جوہر سے محروم ہوتے ہیں، ان کے خیالات ہر 400 بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے مسلسل مشق اور ریاضت سے ان پر قابو پا کر اس جوہر نایاب کو حاصل کر لیا ہوتا ہے، تو ان میں ایک مرکزیت پیدا ہو کر خیالات کا ادھر ادھر بھٹکنا بند ہو جاتا ہے اور دماغی قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے۔ یکسوئی حاصل کرنے کے طریقے وہ یہ ہے۔ قبل ازیں ہمیں یکسوئی اور اس کی قوت کے متعلق بیان کر چکے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ وہ اس دنیا میں ناکام لوگ ہیں جو اپنے اندر یکسوئی اور توجہ پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ذہن انتشار کی بنا پر نہ تو وہ کچھ سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مخفی قوتوں کو یکجہتی کی شکل دے سکتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کے فن میں عبور حاصل کرنے سے قبل یکسوئی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے ذیل کی چند مخصوص مشقیں کامل توجہ کے ساتھ کرنا ہوگا۔ شمع بینی ارتکاز توجہ حاصل کرنے کی ایک بڑی مشق ہے۔ ارتکاز توجہ جس قدر شمع بینی سے حاصل ہوتا ہے، کسی اور ذریعے سے اتنا زیادہ اور جلد حاصل نہیں ہوتا۔ بعد میں شمع بینی ہی کی بدولت انسان ہپناٹزم کے حصول اور ٹیلی پیتھی کے حصول میں جلد کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال شمع بینی ایک علیحدہ عمل ہے اور ٹیلی پیتھی دوسرا عمل ہے۔ اس مشق کے لیے مناسب سائز اور بناوٹ کی بالکل نئی موم بتی استعمال کی جاتی ہے۔ جادو میں بھی لوگ نئی لباس، نئی چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔ اس میں استعمال شدہ موم بتی بالکل ناکام میں لائی۔ اس کے بعد ایک پرسکون خاموش جگہ کا انتخاب لازمی ہے تاکہ دوران مشق سکون اور توجہ میں کوئی شور و مخل نہ ہو، یعنی اس میں خلل پیدا نہ کرے، یعنی خرابی پیدا نہ کرے۔ گھر میں کسی ایسے کمرے کا انتخاب کریں جو ہوادار ہو، جس میں آکسیجن موجود ہو، جس میں نہ تو گرمی ہو اور نہ زیادہ سردی۔ لباس سادہ، آرام دہ اور ڈھیلا استعمال کریں۔ تنگ لباس سے گریز کریں۔ اگر مناسب خیال کریں تو کمرے میں لوبان یا اگربتی بھی استعمال کریں، لیکن اس سے دھواں نکلتا ہے، لیکن اتنا ضروری نہیں ہے۔ موم بتی کو جلانے سے قبل اس پر سرسوں یا چمیلی کا تیل ضرور لگائیں۔ یہ تیل پہلے اوپر سے نیچے کی طرف اور پھر نیچے سے اوپر کی طرف لگائیں
اور تیل لگاتے وقت اپنی خواہشات، حصول توجہ اور ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کو ذہن میں رکھیں اور سوچتے رہیں تاکہ آپ کے خیالات فضا میں غیر مرئی طور پر مجسم ہونا شروع ہو جائے۔ نیز مرچ، مسالوں اور ثقیل کھانوں سے پرہیز ضروری ہے جو جلد ہضم نہیں ہوتے، اس سے پرہیز ضروری ہے۔ اس طرح جنسی قربت یعنی وہ آپ کو بڑے بتا دیں گے، اس سے پوچھیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ جسم میں روحانی قوت کے حصول میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ شمع بینی کا عمل کرنے سے قبل غسل لازمی کریں تاکہ اس سے جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ ذہن سے منفی خیالات دھل جائیں اور ذہن بالکل پاکیزہ ہو جائے۔ شمع بینی کے عمل کے دوران ذیل کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے، بہرحال ان سے گھبرانا بالکل نہ چاہیے۔ یہ شکایت عارضی نوعیت کی ہوتی ہے اور خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے گا، ہلکا ہلکا سر درد بھی محسوس ہوگا، آنکھیں تھک جائیں گی، نقاہت سی محسوس ہوگی، لیکن یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ شمع بینی کی ہر قسم کی مشقوں کے لیے سب سے زیادہ موزوں وقت رات کا ہے، جو سونے سے پہلے ہے، کیونکہ اس کی مشق کے بعد ذہنی اور جسمانی استراحت بے حد ضروری ہے۔ اس کی مشق کو ابتدا میں 15 سیکنڈ سے شروع کرکے 5 منٹ تک لے جائیے، پھر رفتہ 5 یا 3 منٹ بڑھاتے جائیے۔ جب تصور کی قوت یکجا ہو جاتی ہے اور تصور بالکل یکجا ہو جاتی ہوئی نظر آئے تو پھر اس کا وقفہ 1 گھنٹے تک بترتیب لے جائیے۔ لیکن ایک بات بھول گیا، وہ یہ کہ شمع اتنا اوپر ہو جتنا آپ کے آنکھوں کے درمیان میں جو جگہ بالکل اس کے سامنے ہو، نہ زیادہ اوپر ہو نہ زیادہ نیچے کی طرف ہو، لیکن صرف 1 انچ اوپر ہونا چاہیے۔ پیشانی کے درمیان میں جو جگہ ہے بالکل اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ موم بتی کی لو اور موم بتی کی لو کو دیکھنا چاہیے اور کسی جگہ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن یاد رہے، میں نے ایک سانس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، اس میں ایک مشق بتایا ہے، پہلے اس کو کرنا ضروری ہے، پھر اس مشق کو کرنا چاہیے، ورنہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن کمرے میں بالکل اندھیرا ہونا چاہیے اور اس کمرے میں شور وغل نہ ہو۔ اس دوران میں کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا چاہیے۔ کم سونے سے باطنی حواس بیدار ہو جاتی ہیں اور کم بولنے سے حکمت کی باتیں آتی ہیں، اور کم کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بہت کھانا انسان میں غفلت اور بہت سی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ بہت کھانا نیند بہت لاتا ہے۔ اس مشق کم کھانا شرط ہے۔ پہلے ہفتے میں آپ جتنا روٹی کھاتے ہیں اس کا 8واں حصہ کم کر دیں۔ اس طرح کم کرتے جائیے، تھوڑا تھوڑا روٹی یکدم کم کرنے سے بھی بہت سی بیماریاں لگتی ہیں۔
اب میں آپ کو شمع بینی کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک الگ تھلگ کمرے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیے اور اپنے سے دور 2.5 فٹ کے فاصلے پر ایک موم بتی روشن کر لیں۔ موم بتی کی لو ذہنی یکسوئی کے ساتھ پلک مت جھپکائیے، ٹھیک ہے؟ پلک جھپکائے بغیر مسلسل دیکھنا شروع کریں۔ تھوڑی دیر تک اس طرح دیکھتے رہنے سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے رنگ برنگ کرنیں پھوٹ رہی ہیں، موم بتی کی لو لرز رہی ہے، روشنی کا اور حلیہ زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے موم بتی کا ہالہ پھیلتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ذہن میں موجود خیالات کا ہجوم کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ کی شریانوں میں شعاعوں کی تیز لہریں محسوس ہونا شروع ہوگی اور سر میں کچھ گرانی سی پیدا ہو جائے گی۔ بالآخر موم بتی کی لو میں کوئی تصویر یا شبیہ نظر آنے لگے گی۔ شبیہ خوبصورت یا ڈراؤنی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ کو کوئی بھی شکل نظر آئے، آپ اس کو مسلسل دیکھتے رہیے اور ہمت نہ ہاریں۔ چند ہی ہفتوں کی مسلسل مشق کے بعد آپ محسوس کریں گے ذہن میں یکسوئی پیدا ہو چکی ہے اور اب آپ کی توجہ میں ایک قوت پائی جاتی ہے۔ توجہ میں قوت پیدا ہو جانے کے بعد آپ طرح طرح کی حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکیں گے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ ہپنوٹزم قوت توجہ ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل کا نام ہے، لیکن قوت توجہ صرف ہپنوٹزم کا ذریعہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ادراک ماوری حواس سے بہت گہرا ہے۔ بعد ازاں مشق شمع بینی کی مشق ختم کر کے رات کو اپنے بستر پر دراز ہو تو اپنے دل میں خود سے کہیے، مجھے اپنے آپ پر پورا اعتماد اور یقین ہے، میں جو مشقیں کر رہا ہوں ان سے 100% فائدہ اٹھاؤں گا۔ اور یہ کہتے کہتے آپ سو جائیے، زبان سے مت کہیے، دل میں تصور کریں اور سو جائیے۔ آخر میں آپ یہ کہیں گے کہ میری زندگی بدل گئی، اور یہ مشق اس جگہ پر کرنا چاہیے جہاں پر مچھر نہ ہو۔ اس طرح ویڈیو آج تک کسی نے بھی نہیں بنا رکھی ہوگی، جس طرح میں نے تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا۔